بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ لہجہ دیکھیے جنہوں نے دین میں اپنی سلیکشن کی ہوئی، اللہ کا لہجہ دیکھیے۔ کیا تم بعض کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو؟ یعنی جو تم ابھی کر رہے ہو نا، یہ تمہارا ایمان ہے، جو تمہارا عمل بتا رہا ہے وہ تمہارا ایمان ہے، اور وہ جو تمہارا خلاف عمل تھا وہ تمہارا کفر ہے اس کتاب کے ساتھ۔ کیا تم بعض کتاب کے حصے پر عمل کرتے ہو، بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کے حصے سے کفر اختیار کر لیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، کیا ہے تو کیا ہے جزا اس کی جو بھی تم میں سے یہ حرکت کرے۔ یہ ان کے لیے بھی، ہم کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، نہ کہ کڑوا کڑوا ان کے لیے، میٹھا میٹھا ہمارے لیے۔ کیا فرمایا؟ جو بھی یہ حرکت کرے گا تم میں سے، کیا حرکت؟ کہ جو اچھا لگ رہا ہے وہ میں، جس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی وہ میں کر لوں، اللہ کی بات مان لوں، جو مجھے اچھی نہیں لگتی اس کو میں اٹھا کے پھینک دوں۔ جس نے بھی اپنے دین کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا خدا کے احکام کے ساتھ، تو اس کی جزا اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے۔ اللہ کے نافرمان ذلیل ہوتے ہیں دنیا میں بھی، خزی رسوائی فی الحیات الدنیا، اور قیامت میں کیا ہے؟ آرزو میں جنت پکی کر کے بیٹھے ہوئے، یہ یہودی تھے جنت پکی کر کے بیٹھے ہوئے، فرمایا دنیا میں بھی تمہیں رسوا کروں گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تمہیں شدید ترین عذاب میں پھینکوں گا۔ تم جنت کی ٹکٹیں لے کے بیٹھے ہو، ہماری کتاب کے ساتھ کھیل بنا کے تم جنت کی ٹکٹیں لے کے بیٹھے ہو، میں تمہیں شدید ترین عذاب میں اٹھا کے پھینکوں گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے غافل تمہارے اعمال سے۔ مت سمجھو کہ تم جو چلاکیاں کر رہے ہو اللہ کو نہیں پتا کہ ہم یہ تو کر لیں باقی ہم بخشوا لیں گے، پھر ہم یہ کر لیں گے۔ اللہ غافل نہیں ہے جو کام تم کر رہے ہو۔ اب اللہ بتاتا ہے، یہ تو اب سمجھ رہے ہم نے دین پہ عمل کر لی ہے، میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، انہوں نے ایک سودا کیا، تورات پر عمل کر کے میں نے کہا تھا تمہیں آخرت دوں گا، اور دنیا کی عزت بھی اللہ دیتا ہے۔ انہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خریدی ہے۔ یہ کیوں مسلمانوں کو مارنے پر بھی اطاعت خراب نہیں ہوتا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خود بتایا کہ ہم تمہاری حکومتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں،
ورنہ تم چلو گے. اس اپنی دنیا کو بچانے کے لیے آخرت، اللہ بتا رہا ہے انہوں نے آخرت ضائع کر دی ہے دنیا خریدنے کے لیے. فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب سے نکلنا تو دور کی بات ہے، عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اسی سخت لیول کا عذاب دائماً ملا جائے گا. تخفیف کہتے ہیں کنسیشن کو، کمی، کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی. فلا ہم ینصرون، اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر موسیٰ کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے واضح آیات، واضح نشانیاں عطا کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی. روح القدس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، حضرت جبرائیل ہیں یا کوئی اور ان سے بھی بڑا عہدے والا، مقام والا اللہ کا فرشتہ ہے. بہرحال قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا موجود ہے، ایسا مقدس، ایسا بعظمت موجود ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی تائید کیا کرتے ہیں. روح القدس. اب اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ بھیجے، موسیٰ کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہم نے ان کو واضح آیات دی. تم نے کیا کیا جن کے پاس نبی آئے؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، توجہ سے سنیے گا. تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ باتیں لے کر آتا ہے جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی، تمہاری ہوائے نفس کے خلاف ہوتی، تو تم کیا کرتے؟ استکبرتم، تم اکڑ جاتے، نہیں مانتے. تمہاری گردنیں اتنی اکڑی ہوتی ہے کہ جھکتی نہیں اللہ کے قانون کے آگے، اور پھر اکڑ کے کیا کرتے ہو؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک انبیاء کے گروہ کو تم جھٹلا دیتے ہو، پروپیگنڈے کرتے ہو، یہ جھوٹا ہے، اپنے پاس سے گھڑتا ہے، یہ حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ فلان کرنا چاہتا ہے، اور جس پر تمہارا اس سے زیادہ بس چل جائے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ایک گروہ کو تو تم قتل ہی کر دیتے ہو. کتنے انبیاء کو قتل کر دیا گیا، ٹکڑے کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا. حضرت یحییٰ کو ان کو آرے کے ذریعے چیر دیا گیا تھا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اللہ کے اتنے بزرگوار نبی تھے جن کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے انہیں بچپنے میں ہی نبوت عطا کر دی تھی. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام. اور اس نبی کو ایک گندی عورت سے قربت کرنے کے لیے، چونکہ حرام تھا یہ کام، تو اس عورت نے کہا کہ یحییٰ جو ہے نا، یہ اس کی جو پرسنالٹی ہے نا، اگر یہ فتویٰ دے دینا کہ تو میرے ساتھ شادی کر سکتا ہے تو لوگ مان لیں گے، ورنہ تیرے جو زر خرید مولوی ہیں نا ان کا فتویٰ بھی نہیں مانیں گے. لیکن یہ چونکہ بہت لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اگر یحییٰ فتویٰ دے دے کہ میں تیرے ساتھ کر سکتی ہوں شادی، تو پھر کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ بھی وہ بادشاہ تھا اور اب اس کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، اور یہ تو حرام ہے. حضرت یحییٰ سے کہا گیا آپ فتویٰ دیں کہ یہ مثلا شادی کر سکتے. کہاں فتویٰ دیتے تھے؟ ان کو باندھ کر، یہ جو آرا ہوتا ہے لکڑیاں چیرنے والا، اس کے ذریعے حضرت یحییٰ کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی نہیں کی. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ وہ لوگ ہم نے، جب ہمارے نبی، جب بھی ہمارا رسول تمہارے پاس آتا ہے ایسی بات لے کر جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوتی ہے تو تم اکڑ جاتے ہو. کچھ کو تو تم جھٹلا دیتے ہو اور کچھ کو قتل کر دیتے ہو. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، نبیوں کے ساتھ طنز کا طریقہ دیکھو. انبیاء آ کے تبلیغ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، آگے سے کیا کہتے تھے؟ تم کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہو، فضول باتیں، فضول ٹائم ضائع کر رہے ہو، ہم پر کوئی اثر نہیں ہو. بلٹ پروف ہے ہمارے دل، ہمارے دلوں پہ کچھ بھی اثر نہیں کرتا، غلاف چڑھے ہو. ٹھیک ہے، یہ وہ جو اگر دین کی نصیحت کی جائے تو کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو، یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے،
اللہ اب انہوں نے کیا جملہ یہ کیا نبیوں کو کیا جملہ بولتے تھے؟ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. بل اللہ ان کی بات کو لے رہا ہے وہاں سے، جواب دے رہا ہے، بلکہ غلاف نہیں چڑھے ہوئے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کی ہوئی. یہ جو انبیاء کی باتوں پر کہہ رہے ہیں نا غلاف چڑھے ہوئے اور طنز کر رہے ہیں، یہ اصل میں تم پر اللہ کی لعنت ہے کہ تمہیں دین کی بات اچھی لگتی. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ پھر بہت کم ہی ایمان لے کر آتے، پھر وہ ایمان نہیں لاتے. صدق اللہ العلی العظیم.